نہیں چاہیے تو اب وہ $5 ارب ہے. تو سوچیں کہ $5 ارب کی درآمدات جو ہے آپ کی مہینے کی ہے اور آپ کے پاس ذخائر $4 ارب ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو یہ درآمدی پابندیاں لگائی، کل آپ ساروں نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں کیا تماشا لگا، اور میں خود بھی اسٹیٹ بینک پچھلے ہفتے گیا، وہاں پہ کاروباریوں نے اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا دیا تھا. زندگی میں ہم نے دیکھا کاروباریوں نے ٹیکس کے خلاف جو ہے احتجاج کیا، زندگی میں ہم نے دیکھا انہوں نے بجلی کے خلاف احتجاج کیا، ریٹ بڑھانے پہ، لوڈ شیڈنگ پہ، ہم نے دیکھا گیس کے خلاف. لیکن کبھی ہم نے زندگی میں کاروباریوں کو یہ احتجاج کرتے نہیں دیکھا کہ ہمارے پیسے ہم نے رکھے ہوئے، پیسے لو خدا کے واسطے اور ہمارا مال چھوڑو. اس وقت پاکستان کی بندرگاہوں میں $5 ارب سے زیادہ کے درآمدی مال اندر پڑا ہوا ہے. جو مال بندرگاہ کے اندر پڑا ہوا ہے اور پاکستان کی حدود میں، اور جو مال بندرگاہ کے باہر ہے، اس کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بندرگاہ کے اندر کا مال اگر $100 کلو مل رہا ہے تو بندرگاہ، کیونکہ اس نے باہر نکلنے کا اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہی چیز باہر $250 سے $200 کی ملے. اس کا مطلب ہے مہنگائی. جو میں نے آپ کو بات کی وہی جرمنی والی بات کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شام کو کہ کیا ہونے والا ہے. تو ایک آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر نہایت ہی کم. پچھلے ہفتے پورے پاکستان میں جشن منایا گیا جنیوا میں جا کے کہ ہمیں $10 ارب ملے. اس میں ہمارے تیمور بھائی بھی تھے، اور یہ بھی جشن نہیں منا رہا تھا. آپ نے جشن نہیں منا رہا تھا. آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر. تجارت اپنی جگہ ہے، خسارہ اپنی جگہ ہے. 6 مہینے میں ہم نے $20 ارب میں سے جو ہے $16 ارب ادا کرتے ہیں. تو یعنی کہ اگلے 3 مہینے میں ہمیں مزید $8 سے $9 ارب چاہیے. وہ کدھر ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. اسحاق ڈار، شہباز شریف، انہوں نے آرمی چیف سے بہت زیادہ امیدیں لگا کے رکھی، اور وہ گئے کہ سمجھ رہے تھے کہ سعودی عرب سے اس دفعہ جائیں گے واپس، اور جو ہے پھر وہاں سے کوئی رقم آ جائے گی، $2-3 ارب وہاں سے مل جائیں گے، UAE سے مل جائیں گے، $3-4 ارب ہم گزارا کر لیں گے. میرے خیال سے تو آرمی چیف صاحب نے اپنا کام بالکل ٹھیک کیا، لیکن سعودی عرب سے ہمیں جو امید تھی فوراً پیسے آنے کی، وہ انہوں نے کہا کہ ہم سٹڈی کریں گے. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے جو ہے ایک بات کہی ہے، وزیر خارجہ تھے، خارجہ ہی تھے میرے خیال سے، کہ اب ہم نے وہ جو ہم براہ راست پیسے دینے کا ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. اور اب ہم جو ہے، کیونکہ ہم نے بھی، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں بھی ٹیکس لگ چکا ہوا ہے، اب آپ وہاں پہ سیلز ٹیکس باقاعدہ ہر چیز میں ویٹ دیتے ہیں. تو کہہ رہے جب ہم اپنے ٹیکس پیئر سے ٹیکس کا پیسہ لے کر کسی ایسے ملک کو کیوں دیں جہاں پہ وہ ٹیکس نہیں لے رہے یا وہ اپنی چیزیں نہیں کر رہے. تو وہ بھی ایک امید ٹوٹ گئی. اب وہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے اب آپ کے پاس ایک ہی حل تھا، IMF پہ جتنی سیاست PTI کے ساتھ کی گئی شاید پاکستان میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں کی گئی. پاکستان نے 22 پروگرام IMF کے لیے. موجودہ حکومت جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے 3/4 پاکستان کے 22 پروگراموں میں سے ان 2 پارٹیوں نے لیے، 3/4. اور
پی ٹی آئی نے ایک پروگرام لیا IMF کا. IMF کے پروگرام کا سب سے بڑا قرض پیپلز پارٹی حکومت نے 2009-10 میں لیا تھا, تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر. اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا قرض مسلم لیگ نون نے لیا تھا 2013 میں آ کے 6.5 ارب ڈالر. پی ٹی آئی معصوم نے 6 ارب ڈالر کا IMF سے پروگرام لیا, اس میں سے 3 ارب ڈالر ٹوٹل لیے, صرف 3 ارب ڈالر لیے. اب وہی IMF کا پروگرام جس پہ ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم نے IMF کے ساتھ پروگرام توڑ دیا, IMF کے ساتھ ہم نے یہ کیا, اس IMF پروگرام آپ کو یاد کرا دوں واپس, پچھلے سال جنوری میں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہم نے اسمبلی میں پیش کیا تھا, اور یہی حکومت کے لوگوں نے اس کے خلاف اسمبلی میں ووٹ دیا تھا, اور کہتے ہیں ہم IMF کا معاہدہ توڑ کے گئے. IMF کا معاہدہ ہم کوئی توڑ کے نہیں گئے تھے. معاہدہ جو ہے مفتاح اسماعیل نے ایک تو غلط کیا, یہ ہمارے صوبے کے بھائی بیٹھے میں پہلی دفعہ بات کروں گا, صوبوں کو پیسے نہ جائیں, صرف 30 روپے پیٹرولیم لیوی تھا, اس کو مفتاح اسماعیل نے 50 روپے کروائے وہاں جا کے, کیونکہ پیٹرولیم لیوی جو پیٹرول کی قیمت میں ہوتا ہے 50 روپے, وہ صوبوں کو تقسیم نہیں ہوتا کہ صوبوں کو پیسے نہ جائیں, تو اس نے 50 روپے پیٹرولیم لیوی کیا اور سیلز ٹیکس نہیں لگنے دیے پیٹرول پہ, اور 30 کی جگہ 50 کیا. دوسری چیز یہ کہ جو اب صورتحال آ چکی ہوئی ہے ٹیکسز کی, ہماری جو جب ہم چھوڑ کے گئے تھے ایک سال میں ہم نے 1400 ارب روپے پچھلے سال ہم نے جو ہے ٹیکسز بڑھائے تھے, اور تیمور بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے پچھلا سال جب ہماری حکومت تھی پی ٹی آئی کی سینٹر میں, تو ان کو فنڈز کی ایک بھرمار ملی تھی, اور 4700 ارب سے 6100 ارب روپے ہم ایک سال میں لے کے گئے تھے. اس سال اگر ہم ہوتے تو ہم 8000 منیمم یہ 8500 ارب روپے ٹیکس ٹارگٹ کرتے, لیکن اس حکومت نے 7450 وہ بھی IMF کے کہنے پہ کیا. اب یہ ہدف سے پیچھے ہیں, اور ایک بہت بڑا ٹیکس شارٹ فال, مجھے نہیں پتا, میرے ساتھی بتائیں گے, یہ ان کو اس ٹیکس شارٹ فال کی وجہ سے کیا مشکلات ان کی حکومتیں چلانے میں آ رہی ہیں. میں بات کو اپنی کنکلوژن کی طرف لے کے جاؤں گا کہ IMF اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو اب ہمیں جو ہے ایک بہت بڑا منی بجٹ دینا پڑے گا, اور پی ٹی آئی کی حکومت کے 4 سال میں صرف ایک دفعہ منی بجٹ آئی. یہ وہ اسحاق ڈار ہیں جو سال میں 2 دفعہ منی بجٹ پہلے بھی دیتے رہتے. اس منی بجٹ میں 200 سے 300 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگیں گے. گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں, اور کل بنگلہ دیش نے بڑھا دی ہیں. بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. روپے کی قدر جو ہے 229 روپے آج آفیشیل ریٹ ہے, اوپن مارکیٹ کا پتہ نہیں کیا ریٹ ہے, 260 ہے, 70 ہے, 80 ہے, کیا ہے, وہ ایک الگ ہونے جا رہا ہے. اور پہلی دفعہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مہنگائی تو پچھلے 9 مہینے سے ایک مسئلہ چل رہا تھا اس ملک کا, اب جو دوسرا مسئلہ چلے گا وہ چلے گا کاروباری بے روزگار ہو جائے گا. پاکستان کے 75 سال کے جتنے برے جسے کہتے ہیں نا معاشی اہداف ہیں اس سال ہوں گے. نمبر 1 ہماری منفی گروتھ ہوگی. ابھی جو کارخانے کا نمبر آیا ہے 5% نومبر میں ہماری گروتھ گری ہے کارخانے کی. زراعت آپ کے سامنے ہے, سیلاب کے بعد اس کی کیا حالت ہو گئی ہے. تو 75 سال کا بدترین ریکارڈ ہمارا جو ہے گروتھ کا ٹوٹے گا. 75 سال کا ہم نے جو ہے مہنگائی کا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں. حفیظ پاشا نے کہا 35 سے 50% مہنگائی ہوگی, ابھی 24% ہے, 35 سے 50%. یہ بھی حکومت نے چھپایا ہوا ہے, یہ بتائیں گے. ابھی آٹے کا ریٹ آپ لوگوں کو پتا ہے آٹا کتنے کا مل رہا ہے. حکومت ادارہ شماریات دکھا رہا ہے 65 روپے کلو آٹا. اگر وہی مارکیٹ کا ریٹ ڈال دیں تو مہنگائی آپ کو 40% سے اوپر ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ابھی ہماری درآمدات نہیں چھوٹ رہی, کارخانے بند ہو رہے ہیں. کل اسٹیٹ بینک گورنر کے منہ میں جو ہے لوگوں نے کارخانے کی چابیاں ماری ہیں. اس سے شارٹیجز مزید ہوگی, جیسے میں نے کہا بندرگاہ کے اندر کا ریٹ اور باہر کا ریٹ, جس سے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی. اور آلریڈی کل وہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہا کہ ملک میں اب کاغذ بنانے کا بھی را مٹیریل نہیں ہے. تو یہ جو ہم باتیں سن رہے تھے, سری لنکا میں کاغذ نہیں ہے, بچوں کے لیے پین اسٹیشنری نہیں ہے, پیٹرول کی باتیں بھی ایسے ہی آ رہی ہیں کہ جی حکومت کی ایلسیاں نہیں کھل رہی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں جو ہے آپ دیکھیں گے. تو میں اپنے محترم ساتھیوں کی طرف کرتا ہوں کہ ایک میں نے کوشش کی کہ اس وقت ملک کا تجزیہ دے دوں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ دیوالیہ ہے یا یہ جو ہے کیا ہے. ہم بولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے مایوسی پھیلاتے ہیں, اور اب ہم مایوسی پھیلانے میں پیچھے رہ گئے ہیں, لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اوور ٹو یو سنوج. نہیں آپ بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک
ہم نے پریس کانفرنس کی تھی KPK ہاؤس میں. محمود خان صاحب تھے, میں تھا, AJK سے فائنانس منسٹر تھے. آج انہوں نے آنا تھا ابھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, ادھر کوئی فنکشن ہے, ادھر پھنس گئے. تیمور صاحب تھے, میں تھا. تو تمام ہم جو صوبے اور یونٹس ہیں ان سب کی طرف سے ہم نے اپنی مجموعی ایک پوزیشن رکھی تھی, اور اس پہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ حالات بہتر نہیں ہو تو ہم مجبور ہوں گے پروٹیسٹ پہ چلے جائیں گے. اور آج یہ پہلے چھوٹا آپ کو اکنامک بریف دینے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو ایک تو ہمارے صوبوں کے ایشوز بھی پتہ چلیں, اور آگے جو ہو رہا ہے, جس اکنامک کنڈیشن میں ہم کیا ہوپ لگا کے بیٹھیں گے, تو یہ چیزیں تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں. ہم نے لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس کی, اس کے بعد ابھی تک وفاق نے گلگت بلتستان کی میں پوزیشن رکھوں گا کہ 1 روپیہ اضافی نہیں دیا. اب 1 روپیہ اضافی نہیں دیا. ہمارا جو ریکرنٹ بجٹ تھا وہ انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہمیں 60 بلین تک دے دیں گے. ہم نے, اور IBC انہوں نے 47 بلین کی تھی, 3-4 بلین ہمارے پاس ہے, تو ہم نے 10 بلین کا ڈیفیسٹ بجٹ پہلی دفعہ GB کے ہسٹری میں پیش کیا. تو وہ بھی ان کے ساتھ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی, قاہرہ صاحب تھے, احسن اقبال صاحب تھے, مفتاح اسماعیل صاحب تھے, ان تینوں کی موجودگی میں ہماری کمٹمنٹ ہوئی. تو ابھی تک تقریباً یہ 7واں مہینہ اینڈ ہو رہا ہے, ہمیں 47 بلین کے حساب سے ریلیزز مل رہی ہیں. 10-11 ارب روپے کا جو ایکسٹرا ہمارا کمٹمنٹ تھی وہ ہمیں نہیں ملا. اب 47 بلین میں یہ یاد رکھے گا کہ 41 بلین ہماری صرف سیلریز ہیں, 41 ارب سیلریز ہیں. ایک پورا صوبہ جہاں پہ ہر سال کلائمیٹ کی وجہ سے ڈیزاسٹر آتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے, ہم نے پیپر خریدنا ہے, سیکیورٹی سی پے کی ہم نے دینی ہے, گورنمنٹ کی موبلٹی ہے, وہ 5-6 ارب پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر مینٹیننس کے ہمارے کام ہے. اور یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر پاور, مطلب کسی صوبے میں پاور جو ہے اس کے اوپر صوبہ خرچ نہیں کرا, تو ہم 60% ڈیولپمنٹ کا اس پہ خرچ کر. تو 47 بلین یہ ہمارا. اور اس دفعہ کا جو فلڈ ہے تو اس پہ ایک تو ہمیں وہ نہیں ملا. لاسٹ ٹائم جب ہم بجٹ پہ ہم نے پریس کانفرنس کی تھی, تو دوسری ہماری صورتحال یہ تھی کہ 18 ارب روپے ہمارا ADP کا ہمیں مل رہا تھا, 18 بلین. وہ ایکچوئل ہونا چاہیے تھا 22 سے 23 بلین, کیونکہ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکج ہمیں ملا تھا لاسٹ گورنمنٹ پہ, اور وہ ایک انڈرسٹوڈ تھا کہ ہمارا جو ADP کی جو ہمارا جو پورشن ہوگا وہ 22 سے 23 بلین ہوگا, PSDP ہمارا تقریباً 25 ارب پہ ہوگا. تو اس سال انہوں نے کیا کیا کہ 18 ارب روپے ADP کا کر دیا, اور PSDP جو شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے سال کا ہی رکھیں گے 20 ارب کا, وہ انہوں نے 6 ارب پہ لے کے ہیں. مطلب 20 ارب سے 6 ارب روپے پورے ملک کا. آپ دیکھیں بجٹ جو ہے 7,000 ارب سے 9,000 ارب پہ پیش ہوا. صرف GB کا انہوں نے جان بوجھ کے کم کر دیا. اس کے اوپر بھی ہماری نیگوسیشن چلتی رہی. ہم نے کہا کہ کچھ آپ برابر کر دیں کہ ہم اپنا نظام حکومت چلا دیں. تو وہ 6 بلین کا نہیں. کہ آج میرے پاس ایک لیٹر آیا کہ اور 6 بلین میں انہوں نے یہ 7واں مہینہ 0 روپے GB کو دیے, اور آج ہمیں 2 ارب روپے کا ان کا لیٹر ہے کہ ہم آپ کو 2 ارب روپے دیں گے. ٹھیک ہے. ADP پہ ان کی کوئی انکریمنٹ نہیں ہے. اب گندم کی, ویٹ کی جو سبسڈی تھی فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ GB ایک اسپیشل ایریا اور یہ پورے کے پورا ایک گرانٹ پہ چلتا. آج سے 5 سال پہلے 14 لاکھ بوریاں ہمیں ملتی تھیں. اس پہ ویٹ کا کرائسس ہوتا تھا. آپ سب جرنلسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کے اوپر ہمیشہ ہر دوسرے سال GB کے اندر بڑے دھرنے ہوئے. اس سال یہ, آج میرا سیکرٹری فوڈ اور منسٹر فوڈ میرے پاس آئے, اور انہوں نے مجھے میسج جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کی جو سبسڈی ہے وہ اب 9 بلین پہ ہم کلوز کر رہے ہیں, سوری 9 لاکھ بوری پہ. تو جو ایک اتنا بڑا کرائسس یہ ہمیں دے رہے ہیں, ہم کس طریقے سے مینج کریں اس کو؟ ہم کہاں سے گندم لے کے آئیں, ہم کہاں سے پیسے لے کے آئیں؟ ہمارے اپنے ریونیوز محصولات نہیں ہیں. پھر الیکٹریسٹی ہے. اب ہم سالانہ کو 1.5-2 ارب کے DG سیٹ چلاتے تھے. اب ہمارے پاس 41 ارب سے 47 ارب انہوں نے رکھتا. ہم 2 ارب روپے, اس 5 ارب میں سے بھی 2 ارب روپے ہم کس طرح بجلی کو دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو ہماری اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو کوئی کانٹریکٹر کام کرنے کو تیار نہیں. ان کو پتا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو ہم جو پہلے چیخ رہے تھے وہ یہ چیخ رہے تھے کہ ہمیں صرف نظام حکومت چلانے کے پیسے دیں,
ہمیں نظام حکومت چلانے کے پیسے دیں. اور یہ ملک ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ، وفاق میں اب حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، لیکن ہمیشہ ایک مطلب جہاں پہ بھی قومی ایشوز رہے ہیں ہر کسی نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوئی. کس طریقے سے ایک صوبے کو یا ایک ریجن کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ باہر نکلیں کیونکہ ان کی ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہو رہی. اور پھر ملکی صورتحال کا جو کباڑہ انہوں نے کر دیا، اور اسپیشلی میں نے آج ریکویسٹ کر کے یہ بریفنگ آپ لوگوں کے لیے رکھ لی. الیکٹریسٹی اس وقت سکردو سے میں ابھی فلائٹ لے کے آ رہا ہوں، -14 -13 پچھلے پورے ایک ویک سے چل رہا ہے. اب ایسا ایریا جہاں پہ -14 اور 2 گھنٹے کی بجلی آپ دے دیں. یہی وجہ تھی کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے کہا کہ ہم دھرنے پہ جائیں گے تو لوگ خود نکل کے آئے دھرنے پہ نکل کے، اور ہمیں خود نیگوشیٹ کر کے ان کو واپس دوبارہ بٹھانا پڑ گیا، کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ اسپیشل ایریا اس طرح کے کوئی بڑے دھرنے ہو جائیں، کیونکہ دشمن ملک ہمیشہ جی بی کے اندر یا کشمیر کے اندر کے جو دھرنے ہوتے ہیں اس کو بالکل ایک غلط رنگ دے کے غلط ڈائریکشن پہ لے کے جاتے. تو آج پھر میں یہ پریس کانفرنس میں ریکویسٹ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ ہوش کے ناخن لے، اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لے، کیونکہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے بعد ہم عوام کو گلگت بلتستان کے اندر مجھے پتہ ہے میں بالکل نہیں روک سکتا. اور کل کو لوگ نکل آئے تو پھر یہ مت کہیں کہ یہ صوبائی حکومت کی نااہلی ہے یا اس کی کمزوری ہے. جب آپ گندم نہیں دیں گے، بجلی نہیں دیں گے، آپ ان کو مطلب نظام حکومت چلانے کے پیسے نہیں دیں گے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ صوبے کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے غریبوں کے لیے کچھ چیز سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو سلائی مشین دے رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور خرچہ برابر کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور اسکیمیں پروجیکٹس ایگریکلچر کے اوپر ہم کو کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں. ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے، ہم تو صرف سیلریز، اور کہیں پہ نالی ٹوٹ گئی یا کچھ ٹوٹ گیا اب تو وہ بھی ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم تو صرف لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے ہمارے پاس مشکل سے پیسے ہیں. تو یہ اور جی بی دیکھیں، جی بی ہم مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ جی بی کا جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ کوئی بڑی نہیں ہے. وہ 10-15 ارب روپے تو ان کے پاس کہیں پہ بھی پڑے ہوں گے. وفاق میں اس وقت پی ڈبلیو ڈی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر 1.2 کے 1.4 ٹریلین روپیز انہوں نے رکھے ہوئے مختلف جگہوں پہ کام کرنے کے لیے. مطلب صوبوں کے جو جہاں پر مینڈیٹ ہے ادھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پی ڈبلیو ڈی سے کام کروائیں گے. وہ کس لیے کام کروائیں گے؟ میں کو بڑا الزام نہیں لگانا چاہتا، آپ لوگ جرنلسٹ ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ ان کی کیا خواہش ہے کہ وہ اپنے فیڈرل ادارے سے وہ جا کے کام کرنا. نیچے اتنا شدید کرائسس ہے، حکومت کی پریشانی اور اس کے بعد لوگوں کی جو پریشانی. تو ہم ایک دفعہ پھر وارن کرنا چاہ رہے ہیں صوبائی جو اپنی وفاقی حکومت ہے پی ڈی ایم کو کہ اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں، اللہ کا واسطہ. اور انہوں نے جو گھبراہٹ پہلے دن سے کی، جو میرا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جب ایک لیڈرشپ آتی ہے کسی ایریا میں تو اس کا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے افراتفری کو وہ ختم کرتا ہے، افراتفری کو ختم کرتا ہے اور ہاؤس کو ان آرڈر لے کے آتا ہے. جتنی بڑی کرائسس بھی ہوں، لیڈرشپ اگر تگڑی ہے تو کرائسس کو وہ ہینڈل کرتے ہیں. ہمیں پرابلم یہ ہو گئی کہ جس وقت مارچ میں ان کی حکومت آ گئی پی ڈی ایم کی، جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، یہ سب سے بڑا کرائسس تھا کیونکہ انہوں نے آتے ہی امپورٹ پہ پابندی لگا دی، ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی، ایل سیز کے اوپر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے آپ کی محصولات ریونیوز کا. پھر انہوں نے پرسنل دشمنیاں نکالنا شروع کر دی، جی بی کے ساتھ نکالی، اے جے کے ساتھ نکالی، کے پی کے ساتھ کر رہے ہیں. جہاں جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹیفائڈ ہیں جس طرح کی ٹریٹمنٹ کرنا. اور اب ہمیں پرابلم مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے اب بریفنگ سن لی ہے کہ ہم دوبارہ ایک وارننگ آپ سمجھیں کہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں کہ یہ جن صوبوں کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں اور اسپیشلی جی بی کے ساتھ یہ بڑا خطرناک اور یہ بڑا گندا کھیل کھیل رہے ہیں. تو جو حق ہے وہ دیا جائے، نہیں تو جو بھی صورتحال ہوگی آگے، جو مجھے بریفنگز مل رہی ہیں کہ سپلائیز کی شارٹیج ہو رہی ہے، ایکس رے کی مشین، ہمیں ایکس رے کی جو فلم ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید پورے ملک میں اس کا لمیٹڈ سٹاک رہ گیا ہو، اور اس کے اندر بجلی نہ ہو، گندم نہ ہو، تو لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر یہ اور اس کے اوپر ان کا پھر ایک ریئیکشن آئے گا جی یہ صوبائی حکومت کا مینڈیٹ ہے. تو نہیں، بالکل یہ صوبائی حکومت کا مینڈیٹ نہیں. جو کیا آپ نے کیا اور آپ نے خود اب آ کے سنبھالنا. اور یہ بھی بلیم گیم نہیں ہوگا ادھر کریں تو جی کسی کے اوپر پرسنل اٹیک، فلانی یہ اس کا یہ مسئلہ، اس کا یہ مسئلہ، فلانی کا. ابھی جیسے ہم سب پی ٹی آئی سے ہیں، ہمارے پاس ہم پروونشل گورنمنٹس، ہمارے پاس ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم ایک پارٹی سے ہمارا تعلق ہے. وہ توشہ خانہ کا جو انہوں نے گھڑی کا، اب اس گھڑی سے بھاگ رہے ہیں.
میں اس لیے میرا کوئی ارادہ نہیں اس طرح کی سیاسی باتوں پہ، میں صرف اور اس کو رکھنا چاہتا ہوں اپنے جینون مسئلوں کے اوپر. لیکن ایشوز یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ سیریس بات کریں، ایون پرسنل میٹنگ کے اوپر سیدھا ادھر لے کے جاتے ہیں. ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جو کیس میں وہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ. تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے تو پچھلے 4 مہینے سے تم لوگوں نے قوم کو اس چیز کے اوپر کیوں نہیں لگایا، جبکہ یہاں پہ اکنامک کرائسس کے اوپر پتہ نہیں ہمارا دیوالیہ نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے. یا پھر اگر یہ فگرز غلط ہیں تو پھر جی بی کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیوں کی جا رہی؟ کیا کوئی بھی وفاقی حکومت پہ آئے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی صوبے کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرے؟ تو میں آخری دفعہ ان کو وارن کر رہا ہوں اور ان کو سخت صورتحال سے انتباہ کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ میں حالات بالکل نہیں ہیں. ہم بالکل تیار ہیں کہ مل کے ایک ٹیم بن کے کام کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ کوئی موڈ ہے، بلکہ یہ عنقریب اس کے اوپر کوئی نیا الزام لگائیں گے، کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے. اور کوئی جو سب سے بڑا دکھ ایز اے پاکستانی مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ، لیکن جب آپ اتنے سیریس ایشوز اٹھاتے ہیں تو سامنے سے ہائیسٹ لیول کا، جتنا ہائی لیول کا کرائسس ہو اس سے بڑے لیول کا نان سیریس ایک ایٹیچیوڈ ان کا ملتا ہے. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ایٹیچیوڈ چھوڑ دیں اور ایکچوئل آپ جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں اور مسئلے کو حل کریں. تو کے پی سے تیمور صاحب اب آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو میں ایز این ایکس منسٹر بول رہا ہوں. کل میرے خیال میں گورنر خیبر پختونخوا نے بڑی خوشی سے جیسے ہی صبح اٹھے انہوں نے جو ہے وہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی اور جلدی سے انہوں نے چیف منسٹر صاحب کی ایڈوائس کو سائن کیا ہوگا. لیکن گورنر صاحب کو، ان کی جماعت کو اور باقی پاکستان کو سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں، سر فخر سے بلند ہے، لیکن خیر ہے زیادہ خوش نہ ہو جائیے گا. آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اور ویل بی بیک. ہم نے انشاءاللہ جلدی واپس آنا ہے. اور یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ عمران خان کو 10 سال سے ٹرسٹ کر رہے ہیں، ان پہ جو اعتماد ہے، کیونکہ پہلی بار تاریخ میں خیبر پختونخوا نے وہ ترقی کی ہے جو پاکستان کے قیام کے بعد بلکہ خیبر پختونخوا کا صوبہ بننے کے بعد کبھی نہیں کی. وہ سفر ہم نے جاری رکھنا ہے. میں صرف 2-3 باتیں جو ہیں وہ کروں گا، ساری باتیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. ایک تو جیسے مزمل نے کہا، مجھے خود خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے. میرا خود ایک ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے، 4.5 سال جو صوبے کا خزانہ سنبھالا ہے، تو بڑا کلیئر رہا ہے کہ پچھلے اپریل کے بعد جو ایک چیز کی ضرورت رہی ہے وہ رہی ہے ڈسائسو ایکشن کی. جتنا انہوں نے مارکیٹس کو، بین الاقوامی اداروں کو، پاکستان کے اندر لوگوں کو کلیئرٹی نہیں دی، ان کی اکنامک مینجمنٹ پہ پاکستان کا اور دنیا کا بھروسہ ختم ہونے جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور حالت یہ ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک اکانومی جو ہم نے 6% گروتھ پہ، کوئی 12-13% انفلیشن پہ جو ہے وہ چھوڑی، 12.7% مہنگائی پہ چھوڑی تھی پیک کموڈٹی سپر سائیکل کے ساتھ. وہ آج کوئی مہینہ 30% مہنگائی پہ آتا ہے، کوئی مہینہ 40% مہنگائی پہ آتا ہے. آپ جو سب سے ضروری اشیاء دیکھتے ہیں وہاں پہ جیسے آٹے پہ 100%، بلکہ ایک وقت میں جب 3,500 پہ بوری مل رہی تھی تو 200% جو ہے وہ قیمتیں بڑھی تھی. اگر اویلیبلٹی ہو تو یہ 9 مہینوں میں کیا کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو بالکل صحیح ہے کہ جب آپ غلط اقدامات لیتے ہیں، ڈیسپریشن میں جو انہوں نے ایل سیز بند کی ہیں، اس کا واقعی یہ امپیکٹ ہے. مجھے آخری دنوں میں پہلے کارڈیالوجی ہاسپٹل سے SOS کالز آنے لگی کہ ہمارے پاس سپلائیز ختم ہو رہی ہے، اور پھر جنرل ہاسپٹل سے SOS کالز آنے لگی کہ ایکس رے فلمز بھی موجود نہیں ہیں اور ہمیں ابھی ایکس ریز جو ہیں وہ ریشنلائز کرنے پڑیں گے. جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ زیادہ غلط طریقے سے کھیلتے ہیں تو اس کے بہت سے ایسے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ تو ایک انڈسٹری میں ہو رہا ہوگا،
لیکن جب ہمارے صحت کے نظام کے ساتھ پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. اور اسی لیے خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس سارے سچویشن کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے الیکشن. کیوں یہ فیصلے نہیں لے سکتے؟ کیوں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کلوز کر سکتے؟ کیوں یہ قیمتوں پہ فیصلے نہیں کر سکتے؟ کیوں یہ بار بار کبھی سعودی عربیہ جاتے ہیں، کبھی یو اے ای جاتے ہیں، کبھی ڈسپریشن میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنیوا سے آ کے کوئی اعلانات کر کے مارکیٹس کو سٹیبلائز کر دیں گے، لیکن فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے فیصلے نہیں لے سکتے. بڑا کلیئر ہے. اس سے بہتر کیا ثبوت ہوگا کہ پرائم منسٹر کے برخوردار آ کے اپنے ہی فائنانس منسٹر کو جو ہے وہ جوکر کہہ کے پکارتے ہیں. مطلب کہ وہ اپنے فائنانس منسٹر کی یہ 6-8 مہینے میں جو فیصلے ہوئے تھے، صحیح ہوئے تھے، غلط ہوئے تھے، مفتاح اسماعیل کے دور میں ہی ہوئے تھے. اور مفتاح اسماعیل کہتے ہیں مجھے شہباز شریف کی جو ہے وہ 100% جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ حاصل تھی. میرے خیال میں کل بھی انہوں نے خود بھی مایوسی سے کہا کہ اگر وہ ان کو جوکر کہہ رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کو بھی جوکر کہہ رہے ہیں. ایک طریقے سے یہ زبان استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے. اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کا فوکس اس پہ کم اور اس پہ زیادہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کون سے 35 ایم این ایز کے سلیکٹو استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلی میں آپ پہ پریشر ڈالوں گا. ہر دوسرے دن جب ان کی مرضی ان کی بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اکانومی اتنی شدید کرائسس میں ہے، اور یا تو یہ ثابت کریں کہ یہ فیصلے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. پیٹرول کی قیمت پہ، ڈیزل کی قیمت پہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ میری بجٹ لے آئیں. اب کس طریقے سے وہ عوام کو سمجھاتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یا تو یہ فیصلے لیں یا پھر خدا را اس حکومت کو چھوڑ جائیں. کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ملک کرائسس میں ہوتا ہے تو ایک حکومت کے پاس ایک مینڈیٹ ہونی چاہیے. جو انہوں نے صوبوں کے ساتھ کیا، جو ابھی آپ کو چیف منسٹر گلگت بلتستان نے بتایا ہے، ڈالر کا تو کرائسس ہے، روپے کا تو کرائسس نہیں ہے نا. اچھا آپ کے پاس پیسے کم ہے، ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ سی ایم جی بی یا سی ایم کے پی کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ مجھے یہ کرائسس ہے، میں آپ کو یہ 10 روپے نہیں دے سکتا، آپ 9 کے ساتھ گزارا کر لیں یا 8 کے ساتھ کر لیں. سی ایم جی بی کو یا سی ایم کے پی کو یا مجھے بار بار پریس کے پاس کیوں جانا پڑ رہا ہے ان چیزوں کے لیے جو فیڈریشن میں سالو ہونی چاہیے. 232 ارب روپے پچھلے 9 مہینے میں خیبر پختونخوا کو نہیں ملے. اور جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ عمران خان کی خیبر پختونخوا میں کیا کارکردگی ہے، میں کہوں گا کہ اگر کوئی سب سے بڑی 2 چیزیں ہیں، ایک 8 سال میں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی تبدیل کی، وہ صوبہ جو ملیٹنسی ہٹ ہوتا تھا جس دن تک عمران خان حکومت میں تھا اس سے زیادہ محفوظ صوبہ نہیں رہا. یہ ایک اور بات ہے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آ گئی ہے سیکیورٹی کے خدشات دوبارہ سے آ گئے، اور اس پہ میں اینڈ میں 1 منٹ بات کروں گا. لیکن دوسری چیز، ان 232 ارب روپے نہ ہونے کے باوجود ہم نے صوبے کے فائنانسز کو سنبھالا، اور پچھلے 6 مہینے جتنے بھی مشکل رہے، اور ان 4.5 سال میں اس سے مشکل ٹائم نہیں گزارا، ہم نے صوبے کی بیلنسز کو پچھلے 6 مہینے میں تقریباً 50 ارب روپے سے امپروو کیا. کیونکہ ان 6 مہینوں میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس وفاقی حکومت سے ابھی توقع نہیں ہے کہ یہ کسی بھی صوبے کے ساتھ انصاف کرے. خیبر پختونخوا کا یہی گلہ ہے، پنجاب کا یہی گلہ ہے، گلگت بلتستان کا یہی گلہ ہے، آزاد کشمیر کا یہی گلہ ہے، بلوچستان کا بھی یہی گلہ رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ چیف منسٹر کے پی اور چیف منسٹر جی بی کے پچھلے پریس کانفرنس کے بعد اگلے ہی دن بلوچستان کی گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ان کے این ایف سی کے شیئر کے ان کو 30 ارب روپے نہیں ملے. یہ تو ایک ملک کو ڈس فنکشنل بنانا ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کو ایک وفاق چلانے کی سمجھ ہی نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی تو جو ہے وہ پازیٹیو سٹیپ آئے گا. وہ شاید ہم نے 2 یا 3 دسمبر کو کیا تھا.
جنیوا میں جب میں گیا تو وہاں پہ اسحاق ڈار سے بھی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی. ان کو کہا کہ یہ مسئلے جو ہیں وہ سالو کرنے کو ہیں. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سالو کریں گے. لیکن واپس آئے تو مجھے حیرت ہوئی کہ پچھلے دنوں میں جو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا, وہ نوٹیفیکیشن خیبر پختونخوا کے لحاظ سے کیا تھا کہ قبائلی اضلاع کا سارا ڈیولپمنٹ بجٹ وہ صوبے سے لے کے ایک کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں. یعنی فاٹا میں سارا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ احسن اقبال, 2 ان کے من پسند ایم پی ایز, 2 ان کے من پسند ایم این ایز اور ایک ان الیکٹڈ گورنر. یہ پاکستان کے آئین کے کتنے شکوں کے خلاف ہے؟ آرٹیکل 118, آرٹیکل 119 جو صوبے کی فائنانسز کے لحاظ سے, آرٹیکل 137. یہ تو ایک طرف یہ اتنا خوفناک قدم ہے کیونکہ یہ ڈی فیکٹو قبائلی اضلاع کے مرجر کا ریورسل ہے. کیونکہ اس کے علاوہ تو جو قبائلی اضلاع کے لیے پیسے ملتے ہیں, ہمیں این ایف سی تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا, تو ہمیں اس لیے وفاقی حکومت سے گرانٹ ملتا ہے قبائلی اضلاع کا, جو 60 ارب روپے ملتے ہیں. اس سے تو قبائلی اضلاع کی تنخواہیں پورے نہیں ہوتی. یہ ہم نے انتظام کیا ہے پشاور کے لوگوں کے بجٹ سے, سوات کے لوگوں کے بجٹ سے, ہزارہ کے لوگوں کے بجٹ سے, ساؤتھ کے پی کے لوگوں کے بجٹ سے, کہ قبائلی اضلاع کی گورنمنٹ کی مشینری کو 30 ارب روپے جائیں ان 60 ارب روپے کے علاوہ. ہاں جی, تو یہ بات تھی. لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اب آپ کو اچھی نہیں لگتی تو یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن معذرت کے ساتھ اس سے ضروری چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں, پھر مجھے ختم کرنے دیں بات. تو اگر دیکھیں اس سے ضروری ٹاپک ہے نہیں, میں اپنے دوست کا پھر اس سے زیادہ جواب جو ہے وہ نہیں دیتا. لیکن یاد رکھیں کہ ان کرائسس کی قیمت پھر کبھی جی بی تک, پشاور تک, فاٹا تک, آزاد کشمیر تک محدود نہیں رہتی. فی الحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی کی ضرورت ہے کہ جو یہ آواز اٹھ رہی ہے اور بار بار اٹھ رہی ہے, اور میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ بار بار اٹھے, کہ اس پہ ایکشن ہو. آج میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہوگا وہ مجھے بھی امپیکٹ کرے گا, آپ کو بھی امپیکٹ کرے گا, اور پاکستان کی اکانومی میں جو ہوگا وہ بھی مجھے امپیکٹ کرے گا اور آپ کو امپیکٹ کرے گا. جب آپ کسی ہسپتال جائیں گے اور وہاں پہ ایکس رے فلم بھی نہیں ہوگا نا, تو پھر آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ یاد آئیں گی. بہت بہت شکریہ. آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھ لیں. قومی خزانے کی ساری صورتحال بتائی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے قومی خزانہ جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے یا وفاقی حکومت افورڈ کر سکتی ہے؟ اس کا حل کیا آپ کی نظر میں ہے؟ جگڑا صاحب اسی کے ساتھ سکتی بھی لے لیں کہ ابھی یہ نام نے بتایا کہ جو آٹے کا برہان ہے اور آپ کا وہاں پہ بھی مطلب ہے کہ جی ٹی پی میں کے پی کے میں برہان کر رہا ہے تو پیسے نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے, تاکہ مہنگائی ہے, تو پھر آپ کیسے مینج کر پائیں گے؟ یہ وفاقہ ہوتے میں نہیں دیتا. وہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بیہیو کر لیتے ہیں اور اپنے صوبے کو اس کے باوجود چلا دیتے ہیں کہ وفاق بیہیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جہاں پہ بات رہی ہے آٹے کی, ہم نے امیڈیٹلی اپنی ریلیزز زیادہ کی, اور جو قیمتیں تھی جو وہاں پہ تقریباً 3500 تک چڑھ گئی تھی وہ دوبارہ کوئی 2200-2300 تک نیچے آ گئی. 2200-2300 کے لیول پہ بھی جس لیول پہ ہم نے چھوڑی تھی اس سے تو 9 مہینے میں ڈبل ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں وہ مہنگائی مکاؤ مارچ جو تھا وہ ایکچولی مہنگائی لاؤ مارچ تھا, اور اس مہنگائی لاؤ مارچ کی 9 مہینے جو ہے وہ پورے پاکستان جو ہے وہ قیمت دے رہا ہے. لیکن یہ ابھی آگے $4 ارب سے کم ذخائر ہونے کا مقصد جو ہے وہ مطلب کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے گفتگو کیا خاص طور پہ تیمور سلیم بغیال صاحب نے اور مزمل نے,
آپ کے کنسرن بڑے جنرل ہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں, بڑے جنرل کنسرن ہے سر. مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ادروائز مجھے برا نہیں لگ رہا, میں ریپیٹیشن کے خلاف تھا. نہیں بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بڑے جنرل کنسرن ہیں. جس طرح ظاہر نے بھی ابھی بات کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خزانے میں یہ پوزیشن ہے, اور کائنڈلی یہ بتائیے گا اگر آپ کے تمام جو کنسرنس ہیں ان کو دور کرنا ہے تو اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا ہوگا؟ میں اب جی بی کا 20 سے 30 ارب روپے پہ 14 ہے نا سر, کس کا؟ آپ نے 6 تو ملا آپ کو, کس چیز کا؟ 20 آپ کہہ رہے ہیں 20 میں سے نہیں دیکھیں, ہمارا ایک ہے ریکرنٹ ہے, ایک اے ڈی پی ہے اور ایک پی ایس ڈی پی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور ایک پھر ویٹ کی سبسڈی ہے. اب ہمارا جو ریکرنٹ میں انہوں نے 11-12 ارب روپے دینے, اے ڈی پی میں آپ یہ سمجھیں کہ 15 ارب, لیکن اس کے ہم ڈسکشن کے لیے تیار ہیں. ہمیں اگر 15-20 ارب روپے بھی اسپریڈ کر کے ریکرنٹ میں اور اس پہ مل جاتے ہیں, ہمارے ایشوز سالو ہو جاتے ہیں. ہم ڈالر نہیں مانگ رہے. اور پھر جب میرے سامنے ادھر ایک 1.4 ٹریلین کا کسی اور جگہ پہ مل رہا ہے, آپ یاد رکھیے گا کہ ہم این ایف سی میں نہیں ہیں, ہم این ایف سی میں نہیں. ہم لاسٹ ٹائم مرجر کے اوپر آئینی اس کے کیا کہتے ہیں صوبے کے آئینی اخلاق پہ جا رہے تھے, تو اس وقت جب ہم نے اپنی کیلکولیشن کی اور مجھے یقین نہیں ہے, میں نے پھر اپنے آفیسرز کو دوبارہ کہا, میں نے کہا فائنانس ڈویژن پہ جائیں اور چیک کریں, تو ہمارا جو شیئر تھا, مطلب 2 قسم کے ادھر فارمولے تھے, تو کہ اگر اس ایک پہ 160 بلین تھا, ایک پہ 149 کے 140 بلین آ رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا مل رہا ہے؟ ہمیں 47 بلین ریکرنٹ میں اور اے ڈی پی میں 18 بلین, تو 47 اور 18 بلین آپ ایڈ کر لیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبہ جس کو آلریڈی 100 بلین آپ کم دے رہے ہیں, اس کے بعد وہ صرف اور صرف تنخواہیں اور اس کا رننگ ایکسپنس مانگ رہا ہے. ہم یہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں 2 ارب روپے دے دو ہم فوراً کا ٹرپ کریں, ہم صرف رننگ ایکسپنس مانگ رہے ہیں. اور گندم جب ایک 6 سال پہلے آپ 14 لاکھ بوری پہ فوڈ کا کرائسس تھا, تو ہمیں کیسے وفاق کہہ سکتی ہے کہ ہم 9 لاکھ بوریوں پہ کلوز کر رہے ہیں؟ میں کیسے سنبھالوں گا جی بی میں؟ یہ ایک اسپیشل ایریا ہے. میں آپ کو جواب دے دوں, میں آپ کو جواب دے دوں. نہیں, ٹوٹل امپیکٹ جی بی کا 15 سے 20 ارب ہے. اور ہیڈ بتا دیں کہاں سے ملے 7,450 ارب روپے میں سے 7,300 ارب روپے کا ایف بی آر کا نیا تخمینہ ہے, یعنی 150 ارب روپے یہ کم ایف بی آر کہہ رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 7,150 ارب سے اوپر ہو جائے تو آپ جو آپ سزا دیں گے میں لینے کے لیے تیار ہوں. پہلی بات, 1 منٹ سن لیں, اس وقت ملک میں مہنگائی جو ادارے شماریات کے حساب سے 25% ہے. آپ نے 6 مہینے میں ٹیکس جمع کیا 16.5%, یعنی کہ آپ نے مہنگائی سے بھی 10% کم ٹیکس کلیکٹ کیا. دوسری بات آپ نے یہ بولی کہ یہ پیسے کہاں سے ان کو ملیں گے. جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو 93% بجلی کے بل کی ریکوری تھی, اور پورے سال میں 125 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تک گردشی کرنا. انہوں نے جو ہے بجلی کی ریکوری 93% سے 82% پہ آ گئے. مہینے کا 125 ارب روپے بجلی کا نقصان, جس کی وجہ سے اب آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں 7.5 روپے یونٹ بجلی کا بڑھاؤ. بجلی کی جو تیل کی لاگت نیچے آئی ہے پچھلے 6 مہینے میں, لیکن آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ اب بجلی کی لاگت بڑھاؤ, کیونکہ آپ 20% بجلی کے بل ہی واپس ریکور نہیں کر رہے. اور اس کے بعد جب وہ خسارہ بڑھ رہا ہے تو ان جو چھوٹے صوبے ہیں, اور اب تو خیر میں پنجاب کی بات کروں گا کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے, تو پیسے کٹ کر رہے ہیں. یہ ان کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے ملک میں پیسے تھے, ان کی جو نااہلی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. آپ سی ایم صاحب یہ بتا دیں کہ 9 ماہ ہو گئے وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت کے جانے کے بعد, کتنی بار آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا اور جی بی کے جو ایشوز ہیں اس پر ڈسکس کرنے کے لیے؟ سی ایم صاحب اس کے ساتھ یہ سوال دے دیں, یہ تصویر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, گندم کے اوپر ایک بچے نے پوسٹ کیا تو آپ کی گورنمنٹ جی بی کے اندر شگر میں اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی. کیا پوسٹ نہیں, مجھے نہیں, کب کی بات ہے یہ ابھی کے احتجاج کی یہ فوٹیج آپ دیکھ, یہ میں دیکھ لیتا ہوں, لیکن یہ آپ ہماری بات کو ہی اسٹرینتھن کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گندم کے ایشو میں جس طرح آپ لوگ بول رہے ہیں, وہاں پر خراب گندم پہنچا تھا, اب تک عوام اس کو کھا رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی بنی, اگر بنی ہے تو اس کی رپورٹ کہاں پر؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اب سوال کے جواب دینا سٹارٹ کروں. دیکھیں, ہم جب جون میں ہم نے ٹرائی کیا وفاق کے ساتھ, تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھے. ہمارا اس وقت یہ کشمیر منسٹری کی ہماری وہ ہے وزارت ہے. ہم قاہرہ صاحب کے ساتھ 2 دفعہ ملے. قاہرہ صاحب جس وقت گلگت میں آئے تو قاہرہ صاحب سے ہم نے کوشش کی کہ ہم نے گھر میں نے قاہرہ صاحب کو, سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, ہم نے ان کو ہوسٹ کیا, گھر میں کھانا کیا. ادھر وفاقی وزیر تھے ہمارے کشمیر منسٹری کے,
اس وقت ہماری کمٹمنٹس ہوئی تھیں منسٹری آف کشمیر میں، جس میں احسن اقبال بھی تھا اور مفتہ اسماعیل صاحب بھی تھے اس وقت. وہ کمٹمنٹس انہوں نے فلفل نہیں کی. اور پھر اس کے بعد شہباز شریف کے یہ جو آپ کا جو ہے کہ شہباز شریف صاحب جب جس وقت جی بی میں آئے تو اس وقت آپ کیوں نہیں ملے، یہ ایک اپوزیشن کا کرٹیسزم ہے. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ ہے جی بی میں، ایک دفعہ ہے بادشاہ ڈیم میں. بادشاہ ڈیم میں ہمیں نہیں پتا، نہ صوبائی حکومت کو بتایا گیا. رات کو 2 بجے مجھے پتا چلتا ہے کہ صبح 7 بجے شہباز شریف صاحب ادھر جا رہے ہیں بادشاہ ڈیم میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہو، اور مجھے بھی کسی اور سورس سے پتا چلتا. اب آپ مجھے بتائیں 5 گھنٹے میں میرے پاس تو جہاز بھی نہیں، میں کہاں سے ادھر پہنچ جاؤں، ہمارا تو ٹریول ٹائم ہی اتنا. دوسری دفعہ بھی جب وہ فلڈ پہ آ رہے تھے تو ہمیں اطلاع نہیں تھی اور اس کے اوپر جو ہماری کمٹمنٹس تھیں وہ بھی پورا نہیں. تو ہم نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا، ہم نہیں ملے کیونکہ ہمارے ساتھ چیزیں بھی نہیں. اب میں جنیوا کی مثال دوں کہ جس طرح کی ٹریٹمنٹ، اور یہ چیز میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، جنیوا میں تمام صوبوں کو لے کے جایا گیا اور بریفنگ رکھی احسن اقبال صاحب میں، جس نے میرا سیکرٹری بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا. تو سب کی بریفنگ، سب صوبوں کی پریزنٹیشنز ہوئی. تو اسپیشلی جی بی کو کہا جاتا ہے کہ نہ تم پریزنٹیشن دو گے، نہ تم بتاؤ گے کہ تم مطلب ادھر جی بی سے تمہارا تعلق ہے اور جی بی آیا ہوا ہے، اور نہ تم نے نام لینا، نہ تم نے کوئی میٹنگز کرنی. وہ کیوں ہے، کس سے ڈر ہے، کس سے خوف ہے؟ مطلب یہ کو خوف ہے کہ یہ بتاتے ہوئے کہ یہ جی بی ہمارا خطہ ہے، یا پھر یہ کوئی ذاتی ان کی دشمنی ہے. مجھے اطلاع ملی، میں نے کہا ہم نہیں جاتے. انہوں نے کہا کوئی سیکرٹری کو بھیج دیں. میں نے کہا میں صرف خرچے کرنے کے لیے سیکرٹری کو بھیج دوں. تو ہماری جو معنی خیز میٹنگز جن ادھر ہوئی انہوں نے پورا نہیں کیا. ہم آج بھی شہباز شریف سے بیٹھنے کے لیے تیار. ہم نے پچھلی دفعہ بھی پریس کانفرنس کی، اس سے 3 گھنٹے بعد ہی شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی. صوبوں کا نام تک نہیں لیا، لیکن وہ کہا یہ الزام غلط ہے. ہم آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے مسئلے حل کر دیں، یا ہم سے نہ ملیں، اگر ہماری شکلیں پسند نہیں ہمیں پیسے دے دیں. دو صوبائی حکومتوں میں پی ٹی آئی جو ہے اپنی حکومت ختم کر چکی ہے. بات ہو رہی ہے گرفتاریوں کی، تو پی ٹی آئی کے ساتھ آگے چل کے کوئی اس قسم کے حالات کریٹ ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیوں، کس چیز کی گرفتاری؟ یہ کچھ مطلب میڈیا کے اوپر باتیں چل رہی ہیں. دیکھیں، میرا یہ جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ، اور جو بریفنگز رکھنے کا، کہ حالات کیا ہیں، کرائسس کیا ہیں، اور ان کے ارادے کیا ہیں. کوئی نیا کیس کھولنا، کوئی نئی آڈیو لانا، کوئی اور چیز بنانا، کوئی گرفتاری کرنا. اور ہم ان کو، میں بحیثیت حکومت چیف منسٹر ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، آنکھیں کھولیں، حالات بہت خراب ہیں. گلگت بلتستان میں اگلے آنے والے مہینوں میں دھرنے نہیں روک سکتا. ایک دھرنا ہوا، ان کو لگ پتا گیا. اور جس وقت جی بی سے پورے لوگ باہر نکلیں گے اس وقت یہ نہ کہیں کہ یہ چیف منسٹر نے کیا. اور یہ جس وقت، اور مجھے ان کے اوپر ان کی لائکی یا ان کی کمپیٹنس پہ کوئی شک نہیں. یہ انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہیں اس ملک کو مزید خراب کرنے کے لیے، سچویشن کو مزید بگاڑنے کے لیے انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہیں. ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کے رابطے بھی ہیں مختلف وفاقی حکومت کے ساتھ بھی. آپ کو بنیادی وجہ کیا لگتی ہے؟ آپ کے فنڈ روکے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی اصل وجوہات کی طرف آئیں. جی، تیمور صاحب کا، دونوں صوبوں، میں آپ کو سمپل کر کے بتا دیتا ہوں اس کا. یہ اس لیے روک رہے ہیں کہ چونکہ یہ خود فائنینشلی مینج نہیں کر سکتے، ان کو آئی ایم ایف کو ڈیفیسٹ کم دکھانا پڑتا ہے، کچھ اور نہیں ہوتا. تو جہاں جہاں پہ ان کی ڈسکریشن چلتی ہے وہاں پہ روک دیتے ہیں. یہی چیز جی بی کے ساتھ ہوئی، یہی چیز اے جے کے ساتھ ہوئی، یہی چیز قبائلی اضلاع کے ساتھ فنڈنگ میں ہوئی. یہی چیز یہ لوگ کرتے ہیں صوبوں کے این ایف سی کے شیئر میں چپکے سے کٹوتی کر کے وہ پیسے اپنے پاس رکھ کے. اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ صوبے کا آئی ایم ایف کو سرپلس دکھاتے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. ان سب چیزوں کے باوجود آئی ایم ایف ان کی بات نہیں مان رہا، ہمارے دوست ممالک ان کی بات نہیں مان رہے. دیکھیں، پہلی بار سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر یا فورن منسٹر نے ڈیووس میں کہا کہ ہم ابھی یہ جو فری لنچز ہیں کہ مفت کے لوگوں کے پاس پیسے رکھ کے یہ ہم کرنا بند کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پچھلے یہ 9 مہینوں میں جو کرائسس آف کریڈیبلٹی رہی ہے، جہاں پہ مفتاح اسماعیل کو استعمال کیا ایک ڈیل سائن کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس کو باہر پھینکا اور پھر اس کو جوکر کا، اور جو اس کا ریپلیسمنٹ ہے اس سے کوئی کام جو ہے وہ ہو نہیں رہا. تو یہ کرائسس ہم بھگت رہے ہیں. جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ پاکستان کے وہ سب سے پسماندہ علاقوں میں ہیں جن کے پاس کرائسس ہوتا ہے. اور ایک بات میں کہوں، ایک بڑا اچھا سوال ہوا تھا کہ ان کی کاسٹ کیا ہے. 2 کاسٹس.
इनको ना सॉल्व करने की है। पहले तो मेरे ख्याल में फिगर नहीं बताता, लेकिन मेरे ख्याल में 100 अरब रुपए के अंदर और उसको डिवाइड कर दें मंथली, क्योंकि किसी को 100 अरब रुपए महीने में तो नहीं चाहिए ना, 5 से 10 अरब रुपए माहवार में ये सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। विल चाहिए। दूसरी चीज क्लोज करें। लास्ट बात करते हैं मुझे सिर्फ ये जो 1 मिनट के लिए एक बात सुने। हाँ वही उसी में मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। ये जो मिफ्ता इस्माइल की इन्होंने बात की तैमूर भाई ने, हमने एक शैडो बजट दिया था जैसे इन्होंने बजट दिया था, और हमने उस वक्त कहा था ये गलत बजट है। 4000 अरब रुपए का इन्होंने जो है सूद की अदायगी का बजट रखा था, जो अब 5000 अरब हो गया, यानी 1000 अरब रुपए का गलत एस्टिमेट था। तो वो जो हजारों अरब रुपए, क्योंकि सूद तो अदा करना ही है, तो उसकी जो कटौतियां हैं वो सारी की सारे सूदों पे उतर गई, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिशन, वहां पे डिस्क्रिशन नहीं चलता, यहाँ पे डिस्क्रिशन चल के। तो बजट ही पहले दिन में इन्होंने बनाया था 11.5% महंगाई पे, जो 25% महंगाई, इन्होंने 5% ग्रोथ में बनाया था, जो 5% मंथली ग्रोथ। सर ये बताइएगा कि कल ना अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, आप 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आते हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड अ टेक्निकल डिफॉल्ट, ये बताइएगा कि आप पहले क्या इकोनॉमिक स्टेप्स लेंगे जिनसे हमारे पास। देखिए, हमने 2018-19 में ऐसे ही पाकिस्तान लिया था, और ना एक दिन इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई थी, ना किसी के पैसे काटे थे, और हम इस वक्त इकोनॉमिक प्लान बना रहे हैं, और हमारे पास 5 मेजर पॉलिसी एक्शंस हमने जो है तय करनी है, और हम इंशाल्लाह आते ही। ठीक है जी, थैंक यू।